قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کریم ہے، بغیر مانگے اور بغیر استحقاق کے عطا فرماتی ہے اور دینے میں سوال کا انتظار نہیں کرتی، اور اللہ پہل کرتے ہیں۔ ہمارا کروڑوں انسانوں میں سے اس میدان میں یہاں آنا اور 2 دن کے لیے اس میدان میں بیٹھنا اور اللہ کے رسول کی بات کو سننا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی طاقت، اپنے ارادے، اپنی سمجھ سے نہیں آئے، اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا، توفیق کے دروازے کھولے، یہاں آنا آسان کیا اور بیٹھ کر بات سننے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے یہ اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ کتنے لوگ نہیں آ سکے، ارادے ہوں گے، نیتیں کی ہوں گی، اور کتنے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں، اور اللہ شکر ادا کرنے پر نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ انسان کے عمل کے بڑے قدردان ہیں، حالانکہ سمجھ ہے اللہ کو ہماری فرشتوں کی کائنات کی اطاعت اور عبادت کی ضرورت نہیں، ہماری عبادت سے پہلے ہی اللہ اپنی بڑائی میں کامل ہے اور بے نیاز اور غنی، اس کے باوجود اللہ بڑی قدر فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور باہر چند صحابہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کوئی عمل کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے صحابہ، یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ذرا غور سے سننے کی بات ہے، اے اللہ، نعمت اسلام کے ملنے پر، اے اللہ کے رسول، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسلام کی نعمت کا مل جانا، ایمان کا مل جانا، اللہ کی معرفت کا نور مل جانا، کہ اگر مسلمان چاہے گناہگار بھی ہو، کیسا بھی ہو، ایک ذرے کی حفاظت کر کے لے گیا، اور وہ ایسا ذرہ کہ فرشتے بھی اس کو نہ پہچان سکیں، اللہ اپنے کامل نظر سے توجہ فرما کر دیکھیں گے، اور یہ انسان جو ایک دفعہ بھی اللہ سے ڈرا ہو اور ایسا ایمان کا ذرہ جو فرشتے بھی نہ دیکھ سکے، کیا ہماری یہ باریک چیزوں کو دیکھنے کی مشینیں ہیں؟ اللہ اس ایمان کی برکت سے جہنم سے نکال کر دنیا سے 10 گنا ایسی بڑی جنت عطا فرمائیں گے جس کی زمین مٹی کی نہیں مشک کی ہوگی، اور جس کی گھاس عام یہ سبز گھاس نہیں زعفران کی ہوگی۔ تو یہ ایک ایمان کے زدے کی قیمت، اور صحابہ کرام کو تو اللہ نے اس امت میں سب سے اعلیٰ اور کمال ایمان عطا فرمایا تھا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور اللہ قابل حمد ہے، ہماری حمد کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، ہم اللہ کی، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی پاکیزگی اور بڑائی بیان کر رہے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا سوال اور یہ ان کا جواب، اللہ کے رسول نے قسم دی اور فرمایا، اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا رسول تم سے اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اسی چیز کے لیے بیٹھے ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول، پھر ہم دوبارہ بتاتے ہیں کہ صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے گھر میں
کہ نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، پاکیزگی اور بڑائی بیان کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں کسی برے گمان کی سے قسم دی ہے کہ تم میرے سامنے خلاف واقعہ بات کر رہے ہو، لیکن بات بڑی اہم تھی، اس لیے میں نے قسم دی اور تم ہلکا سمجھ کر کچھ بات نہ بتاؤ، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تم نے ساری بات بتا دی، تو سنو، میں اپنے گھر سے تمہارے پاس جو آیا ہوں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور مجھے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے چند صحابہ جو مسجد میں عمل کر رہے ہیں، اس پر اللہ عرش پر فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو یہ اتنا بڑا مجمع، اور اس مجمع کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہماری زندگی بن جائے، یہ تو صالحین کا طرز ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک علاقہ بن جائے، وہ اللہ سے لینے والا بن جائے، ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے، یہ پہلے حضرات انبیاء کرام کی محنت کا دائرہ ہے۔ ہم تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمارے یہاں مجمع ہونے کا مقصد تو اے اللہ کیسے ہمیں ہدایت کمال کی مل جائے اور کیسے ہم تیرے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں، اور اے اللہ کیسے تیری ساری انسانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر چلتے ہوئے ایمان کی محنت کرنے والی بن جائے۔ راحتیں لے لو، اطمینان اور چین لے لو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا اس محنت کے دھوکے